دارش ہے، اس لیے اپنے بچوں کو مرتد ہونے سے بچانا ہے۔ شادی اتنی آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، اور مالدار لوگ شروعات کریں، مالدار لوگ جہیز نہ لے، مالدار لوگ جہیز نہ دے، مالدار لوگ شروع کریں گے، بااثر لوگ شروع کریں گے، ختم ہوگا، اور ایمان بچانے کی نیت سے شروع کریں۔ ایک تو یہ چیلنج ہے ہماری طرف سے، آخری بات عرض کر رہا تھا بات سمیٹتے، ایک تو کہ لڑکیاں ڈائریکٹ مرتد ہو، لیکن دوسری طرف مرتد ہونے کا ایک اور دروازہ کھلا ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، کہ جب ہم رشتہ داری کرتے ہیں تو رشتہ داری کرنے میں ہم جو ہے وہ عاشق رسول اور گستاخ رسول نہیں دیکھتے۔ تو چونکہ جو نبی کا گستاخ ہے، چاہے گستاخی داڑھی والا کرے چاہے گستاخی بغیر داڑھی والا کرے، کوئی نبی کی گستاخی کرے تو وہ مرتد ہے۔ کوئی گستاخی، نبی کی توہین، جو توہین کرے اس کے نام کے ساتھ کوئی ٹائٹل ہو یا نہ ہو، نبی کی گستاخی کیا ہے؟ بھئی آپ یہ کہیں کہ انہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تھی، یہ گستاخی ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے سب کچھ سکھا دیا، اور ملا کہہ رہا ہے کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ یہ نبی کو گالی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ فرما رہا ہے اے میرے محبوب یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر کے بھیجا، اور اللہ فرماتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور ہم نے تمہیں اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور تمہیں چمکتا ہوا سورج بنا کر کے بھیجا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ان کے بارے میں کہے اللہ اللہ کیا وہ محبوب ہے میرے بھائی؟ اللہ ان کی شان یوں بیان کرے وَالضُّحَىٰ، محبوب تیرے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ تیری زلفوں کی قسم، وَالنَّجْمِ تیرے دانتوں کی قسم، لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ تیرے چلنے کی قسم۔ محبوب اگر چہرے پر نقاب ڈال لے تو قرآن کہے یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے۔ اگر وہ کمبل اوڑھ لے تو قرآن کہے یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے۔ اگر وہ غصے میں آ کر کے اگر کنکر بھی پھینک دے تو قرآن اس پر بھی اتر آتا اور کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، پیارے یہ کنکر تو نے نہیں پھینکی، ہاتھ تیرے تھے، پھینکنا ہمارا۔ واہ واہ واہ، بے شک بے شک۔ وہ نبیوں کا سلطان، ان کے بارے میں اتنی چھوٹی کہتا ہے مولوی کہہ رہا ہے آج، کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں جانتا، آپ سب جانتے اچھی طرح سے۔ کیا آپ کے علاقے کے مولویوں کو میں نہیں جانتا؟ جو جن کو جانتا ہوں ان کے چہرے بتانے کہ میں ان کو جانتا ہوں، یہ مجھے جانتے ہیں، اور جن کو نہیں جانتا ان کو نہیں جانتا۔ کہتے ہیں امی امی امی، امی کا مطلب ان پڑھ، نبی کو پڑھنا نہیں آتا تھا، اور تو پڑھ لکھ لیا نبی کی حدیثوں سے اور نبی کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ کیا پاگل پن ہے؟ اور ایسوں کو آپ بیٹیاں دے رہے ہیں، ایسوں کے ساتھ آپ رشتہ داری، آپ کہتے ہیں مولویوں کا سوال، یہ مولوی لڑانے نہیں آتا۔ مولوی تو یہی بات تو مومنوں کو، صحابہ کو کہتے تھے، منافقین، مدینے کے منافقین صحابہ کو کہتے تھے کہ یہ لوگ فساد پھیلاتے ہیں، حرام اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ یہ باتیں وہ بکتے تھے، بکواس کرتے تھے۔ بھائیو اپنی بیٹی کو اگر تم کسی گستاخ کے ساتھ بیاہ دو گے تو وہ گستاخ رسول کو سسر مانے گی، گستاخ رسول کو شوہر مانے گی۔ اور کچھ لوگ تو ایسے چڑھ دوڑ کر کے آتے ہیں ہمارے پاس، ارے مولوی صاحب ہم نے تو بدعقیدوں کی بیٹی کے نکاح آپ کو پڑھانا پڑے گا۔ میں نے کہا اچھا، میری بہت زیادہ لوگوں سے نہیں جمتی ہے، میری طبیعت میں نرمی بہت ہے، لیکن بہت زیادہ لوگوں، اس لیے کہ ہم مسلک کے معاملے میں کہیں کمپرمائز کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ ایسے کام کو آگ لگے، لعنت ہو اس کام پر جس سے مسلک کا سودا ہو جائے۔ ہم مصلحت کے قائل ہیں، مسلک فروشی کے قائل نہیں ہیں۔ ہاں، طبیعت میں نرمی ہونی چاہیے مگر موقف میں سختی ہونی چاہیے، اور ہمارا موقف وہی ہو جو گزشتہ صدی میں امام اہل سنت نے بیان۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ہاں، ہمارا نظریہ وہی ہونا چاہیے۔ ماحول دیکھ کر پوری مت باندھو، مجمع دیکھ کے باتیں مت کرو، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ ارے کہتے ہیں نکاح آپ کو پڑھانا ہے، ہم تو بدعقیدوں کے یہاں سے دوسری پارٹی سے لائے حضرت۔ میں نے کہا اچھا، تو کہا حضرت چند دن میں سنی بنا لیں گے۔ میں نے کہا تو بڑا سنی بن گیا جو اس کو بہو کو سنی بنائے گا؟ اور اگر وہ بن بھی جائے تو کیا وہ گستاخ رسول کو ابا کہہ کے نہ پکارے گی؟ تمہارا پوتا پیدا ہوا تو اس کا نانا مرے گا تو اس کا جنازہ، وہ گستاخ کا جنازہ تمہارا پوتا پڑھنے نہ جائے گا؟ تم کتنے سنی ہوئے جو دوسروں کو سنی بناؤ گے؟ جس کا کھاتے ہو اس کی وفاداری کرو، کم سے کم کتے سے سیکھا ہوتا۔ کتا ایک روٹی کھاتا ہے، مالک کی وفاداری کرتا ہے۔ ہمیں جو ملا ہے نبی کے صدقے میں ملا۔ کہتے ہیں امی ہے، ان پڑھ ہے۔ میں نے کہا پاگل ہوا ہے، پاگل ہوا ہے۔
पागल है, कैसी बात करता है, उम्मी है, अनपढ़ है। हुजूर अनपढ़ नहीं थे। उम्मी की तो तशरीह आशिकों ने बहुत की है। उम्मुल कुरा में पैदा हुए इसलिए उम्मी थे। अल्लाह के सिवा किसी से नहीं पढ़े इसलिए उम्मी थे। अल्लाह के अलावा उनका कोई उस्ताद नहीं है, और ये शान सिर्फ रसूलुल्लाह की है। अपने जैसे किसी बशर से उन्होंने नहीं पढ़ा। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान से उन्होंने पढ़ा। अल्लमल इंसान अल्लमहुल बयान, खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया और इल्म बयान सिखाया। वअल्लमका मा लम तकुन तालम, मेरे इमाम कहते हैं ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो, ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो। क्या किफायत उसको इकरा रब्बुकल अकरम नहीं, क्या किफायत उसको इकरा रब्बुका। और उम्मी का एक माना माँ वाला भी होता है कि मेरे नबी माँ वाले थे, यानी माँ होने की एतबार से मेरे नबी की माँ जैसी थी, वैसे किसी की माँ हो भी नहीं सकती। हुजूर माँ वाला, मतलब माँ वाला, उम्मुल कुरा वाला, माँ वाला। उम्मुल किताब वाला भी उम्मी होता है, क्योंकि कुरान का एक नाम उम्मुल किताब भी है। उम्मुल किताब। अब आप कहते हैं अनपढ़, मैंने आखिरी बात कर दूं, चिट्ठियां इसलिए कर दूं वरना खत्म कर रहा। लोग क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये लोग आपकी बस्तियों में रहते हैं, उन उम्मी थे। मैंने कहा भाई उम्मी थे, अल्लाह के शागिर्द थे, अल्लाह से पढ़ा था, लेकिन हुजूर का ये फरमान नहीं सुना। आका फरमाते अना मदीनतुल इल्म। आका ने क्या फरमाया, अना मदीनतुल इल्म। अनपढ़ कर रहे हो नबी को, नबी करे ढेरू। वो अली जुन बाबूहा, और अली उसका दरवाजा है। नबी ने क्या कहा, मैं इल्म का, बोलो मैं इल्म का, मैं इल्म का। शहर किसको कहते हैं, आपके गांव का नाम क्या है, हरियाणा। ये क्या है, बोलो भाई, जो समझ में आ रहा है बोल दो, इस्लाह हो जाएगी। ये क्या है, शोरूम जाना होता है तो कहां जाते हो, मुरादाबाद है, और मुरादाबाद में नहीं मिलता तो कहां जाते हो, दिल्ली, और दिल्ली में सब मिल जाता है। क्यों, शहर की तारीफ बहार शरीयत में, जहां जुमा के कयाम के लिए बहस आई है, फतावा रज़विया में भी, बहार शरीयत में भी एक शहर का होना भी बयान किया गया। जी शहर का होना भी बयान किया गया कि शहर का, यानी शहर का होना, शहर और शहर की तारीफ क्या बयान की, शहर की तारीफ में एक बात ये भी बयान की कि जिसमें बाजार हो, जिसमें बाजार हो। बाजार उर्दू की किताब है, बारे शरीयत उठा के देख ली, आलिम बनाने वाली किताब है, और तो फतावा रज़विया में भी है। जुमा के लिए शहर हो, और शहर के लिए एक बात ये भी है, निशानी शहर की क्या है, उसमें क्या हो, बोलो भाई क्या हो, बाजार। और बाजार जो होता है ना शहर का, उसमें सब मिलता है। बोलो भाई क्या मिलता है, बाजार में। दिल्ली में आप बाजार में जाएंगे ना तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये नहीं मिलता, क्योंकि एक बाजार नहीं होते, कई बाजार होते हैं, है ना। ये नहीं मिला तो वहां नहीं मिला। और मुंबई, दिल्ली से बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े बाजार होते हैं। अब सुनना, नबी क्या कह रहे हैं, अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का गांव नहीं हूं, इल्म का शहर हूं, और शहर में हर चीज मिलती है। और बता, अगर हर इल्म चाहिए मेरे पास आओ, साइंस यहां से मिलेगी, टेक्नोलॉजी यहां से मिलेगी, अलजेब्रा यहां से मिले। अरे अलजेब्रा पे लोग घमंड करते हैं, किसी और जबान में अलीफ लाम के साथ कोई बात करता हो तो बताओ, ये अलजेब्रा ही बता रहा है कि ये अरबियों का दिया हुआ है, ये अलजेब्रा ही बता रहा है कि ये अरबियों का। नबी कहने मैं इल्म का शहर हूं, जैसे शहर में सब मिलता है वैसे मेरे यहाँ हर इल्म मिलता है। लेकिन मुझे बताओ, क्या मुरादाबाद वाले ये कह सकते हैं कि मैंने पूरा मुरादाबाद देखा है, दिल्ली वाले कह सकते हैं मैंने पूरा दिल्ली देखा है, मुंबई वाले कह सकते हैं मैंने पूरा मुंबई देखा? बोलो कोई कह सकता है? नहीं। पूरा शहर पैदा होके आदमी मर जाता है शहर में, लेकिन गली गली घर घर नहीं देख पाता। तो नबी कहने मैं इल्म का शहर हूं। अरे जब तू दिल्ली जैसा शहर पूरा नहीं घूम सकता तो इल्म का शहर मुस्तफा जाने रहमत को तू क्या जान सकता है? तो अब शहर की पहचान कैसे होती है? तो शहर का एक दरवाजा होता है, जितना बड़ा दरवाजा होगा शहर का अंदाजा उसी से लगाया जाएगा। नबी कह रहे हैं अना मदीनतुल इल्म, मैं
سلونی سلونی سلونی، سبحان اللہ۔ مجھ سے جو چاہو پوچھ لو میں تمہیں جواب دے دوں گا۔ تم زمین کے جتنے رستے جانتے ہو اس سے زیادہ میں آسمانوں کے رستے جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو جب دروازے کی یہ شان ہے تو شہر علم مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا عالم۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ یاد رکھو، اسی عقیدے پہ قائم رہو۔ اپنی بیٹیاں عاشقوں کے یہاں دو، گستاخوں کے یہاں مت دو۔ اور آخری دو جملے، صرف نبی کے گستاخ نہیں، صحابہ کے گستاخوں کو بھی، واہ واہ واہ، اہل بیت کے گستاخوں بے کو شک، بے شک۔ بھی بیٹی نہ دینا۔ کیونکہ شفا شریف میں قاضی ایاز لکھتے ہیں کہ ایک شخص مر رہا تھا، توجہ، شفا کو اگر مانتے ہیں قاضی ایاز کی تو سن لو۔ ایک شخص مر رہا تھا، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا، لوگ کہتے تھے تو کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے، تو وہ کہتا تھا میں ابو بکر و عمر کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھتا تھا اس لیے میری زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ میرے بھائی، جو ابو بکر اور صدیق اور فاروق اعظم کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھے، صرف گستاخی نہ کرے، صرف بیٹھے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، تو جو رسول اللہ کے گستاخوں سے رشتہ داری کرے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کیسے کلمہ آئے گا؟ آپ کے ذمہ ہے ایمان کیسے بچاتے ہو، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، میرا وقت تو پورا ہوا، 2 منٹ میں نے زیادہ لی، اس کے لیے معذرت۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب